بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، جو یزیدیوں کی فوج نے ملعونوں نے کی ہے، آج میں کوشش کروں گا آپ کو صحیح حوالہ جات کے ساتھ پیش کروں۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یزید کا اور ان کا مقابلہ یعنی کہ چل رہا تو آپ نے ان کے سامنے 3 شرطیں پیش کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہیں لوٹ جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، خون خرابہ نہ کرو میرے ساتھ، تو لیکن یزید کی بیعت میں نے نہیں کرنی، میں واپس چلا جاتا ہوں، بیعت نہیں میں کروں گا۔ اور نمبر 2 جو آپ نے ان سے بات کہی کہ مجھے یزید سے اپنا معاملہ طے کر لانے دو، یعنی جو اس کی فوج تھی اس سے کہا کہ مجھے یزید سے ملنے دو، لیکن انہوں نے ملنے بھی نہیں دیا، اور مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو، وہاں کے لوگوں پر میں جو گزرتی ہے وہ مجھ پر بھی گزرے گی۔ 3 شرطیں امام حسین نے پیش کی تھیں، یا مجھے یزید سے ملنے دیا جائے، یا مجھے واپس جانے دیا جائے، یا پھر مسلمانوں کی جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں سرحدوں کے اوپر مجھے وہاں پہ بھیج دیا جائے۔ ان 3 صورتوں کو شمر کے مشورہ سے عبید اللہ ابن زیاد نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ملعون جو شمر تھا یہ بڑا خبیث تھا، اس نے تینوں شرطیں ماننے سے انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ اس کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کی جائے، یعنی انہوں نے کہا کہ امام حسین سے یزید کی بیعت لی جائے، لیکن امام حسین اس چیز پر یعنی کہ مضبوط تھے کہ یزید کی بیعت نہیں میں کروں گا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذلت و رسوائی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں شہادت کو ترجیح دے دوں گا۔ آگے دیکھیں پھر آپ پر ہر طرف سے نرغہ شروع ہوا۔ جب آپ کی یہ شرائط انہوں نے نہیں مانی اور کام دوبارہ پھر یعنی کہ جنگ شروع ہو گئی تو آپ کی گھیرہ بندی کی گئی، آپ نے بھی تلوار چلانا شروع کی، پیدل فوج پر ٹوٹ پڑے، تنے تنہا اس کے قدم اکھاڑ دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر تھے کہ جب وہ جس لشکر میں جاتے تھے وہ آگے لگ کے وہ بھاگ جاتے تھے۔ عبداللہ ابن عمار جو خود اس جنگ میں شریک تھا روایت کرتا ہے کہ میں نے نیزے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور ان کے بالکل قریب پہنچ گیا، اگر میں چاہتا تو ان کو قتل کر سکتا تھا، مگر یہ خیال کر کے ہٹ گیا یہ گناہ اپنے سر نہیں لوں گا، یعنی جو وہ لوگ تھے وہ اس چیز سے بھی ڈرتے تھے کہ نواسہ رسول ہیں، یہ گناہ ہم اپنے سر پر نہیں لینا چاہتے۔ اور میں نے دیکھا کہ دائیں بائیں ہر طرف سے ان پر حملے ہو رہے تھے، لیکن وہ جس طرف جاتے تو لوگ آگے یعنی کہ آگے لگ کے بھاگ جاتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے اور دائیں بائیں سے نیزے اور تلواروں سے حملے ہو رہے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ فاطمہ علیہ السلام خیمہ سے باہر نکلی اور ان کے کانوں میں بالیاں پڑی تھیں، وہ چلاتی تھیں کاش آسمان زمین ٹوٹ پڑے۔ یہ وہ موقع تھا جب کہ عمر بن سعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب ہو گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پکار کر کہا اے عمر، کیا ابو عبداللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل ہو جائیں گے؟ عمر نے منہ پھیر لیا، یعنی کہ جو خاندان اہل بیت کی عورتیں تھیں انہوں نے یعنی کہ جو لوگ تھے وہاں پہ فوج میں ان کو غیرت دلائی، کیا تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو گے؟ پھر بھی انہوں نے یعنی کہ باز نہیں آئے اور اپنا منہ پھیر لیا، اور پھر بھی جب انہوں غیرت نہیں آئی تو پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، الہی میرا شکوہ تجھی سے ہے، دیکھ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے اور ان کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ پھر آپ اپنے خیمے کی طرف لوٹنے لگے تو شمر ملعون نے اس کے ساتھیوں نے یہاں بھی تعرض کیا۔ حضرت نے محسوس کیا کہ ان کی نیت خراب ہے، خیمہ لوٹنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر تم میں دین نہیں، روز آخرت سے ڈرتے نہیں ہو تو کم از کم دنیاوی شرافت پر تو قائم رہو، تم یہ خیمے کی طرف نہ ہو، کیونکہ خاندان نبوی کی عورتیں تھیں، اہل بیت کا گھرانہ تھا، پردے والا گھرانہ تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غیرت دلائی کہ اگر تمہارے اندر کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، اگر تم آخرت سے نہیں ڈرتے کم از کم تم یہی تو خیال کر لو کہ عورتوں اور بچوں پر جنگوں میں حملے نہیں کی جاتے، یعنی ان کا ارادہ خیموں کے اوپر حملہ کرنے کا تھا، میرے خیمے کو اپنے جاہلوں اور بادشاہوں سے محفوظ رکھو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ میرے خیمے کی طرف کوئی نہ آئے۔ شمر نے جواب دیا اچھا ایسا ہی کیا جائے گا،
آپ کا خیمہ محفوظ رہے گا۔ پھر آخری تنبیہ، پھر اب بہت دیر ہو چکی تھی، راوی کہتا ہے کہ دشمن اگر چاہتا تو آپ کو بہت پہلے قتل کر ڈالتا، مگر یہ گناہ کوئی بھی اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یعنی کہ پھر وہ ان کی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وارننگ دی کہ آپ ہتھیار ڈال دیں، اور وہ یہی اس چیز پر بضد تھے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ وہ شاعر نے کہا نہیں ہے کہ اگر ہو ضمیر کے سودے کی بات تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں واپس جانے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خون خرابہ نہ ہو، لیکن اگر بیعت ہی کرنی ہوتی پھر میں آتا کیوں؟ تو انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا اور ڈٹ گئے۔ آگے دیکھیں اب بہت دیر ہو چکی تھی، راوی کہتا ہے کہ دشمن اگر چاہتا تو آپ کو بہت پہلے قتل کر ڈالتا، مگر یہ گناہ کوئی اپنے ساتھ نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر شمر چلایا، یہ شمر ملعون جو ہے یہ ہر معاملے میں پیش تھا، اس پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارا برا ہو کیا انتظار کرتے ہو؟ پھر اس نے کہا تم کیا انتظار کر رہے ہو، کیوں کام تمام نہیں کرتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارو۔ اب پھر ہر طرف سے نرغا ہوا، یعنی گھیرا ہو گیا۔ آپ نے پکار کر کہا کیوں میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو، یعنی تم مجھے قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یعنی کہ تم ابھار رہے ہو، تم قتل کرو، یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بڑی دفعہ کہا، لیکن وہ ملعون اس چیز پر بضد تھے۔ انہوں نے جیسے ان کو پیچھے سے آرڈر ملے ہوئے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے، اور یہ شمر جو ملعون تھا یہ سب سے آگے پیش تھا۔ تو اس نے پھر چلا کر کہا کہ اب کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ امام حسین اکیلے تھے، ان کے پاس فوج تھی۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر بھی اللہ اتنا ناخوش نہ ہوگا جتنا میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔ اگر تم مجھے مارو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا اور اللہ اتنا ناراض ہوگا، مگر وہ اتنے ملعون تھے وہ ٹلے نہیں۔ شہادت مگر اب وقت آ چکا تھا۔ زرہ بن شریک تمیمی نے آپ کے بائیں ہاتھ کو زخمی کر دیا، ایک شخص نے آپ کے بائیں ہاتھ کو زخمی کیا، پھر آپ کے شانے کے اوپر تلوار ماری، آپ کے جو شانہ ہے اس کے اوپر تلوار ماری، آپ کمزوری سے لڑکھڑائے۔ اب اتنے زخم آپ کو لگ چکے تھے، تیر، تلوار، نیزے، اب آپ کا بازو بھی کٹ گیا تو آپ گر گئے۔ لوگ ہیبت سے پیچھے ہٹے، جب آپ گرے تو ڈر کے مارے وہ پیچھے ہٹے، مگر سنان بن انس نخفی نے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ اس نے ایک شخص سے کہا سر کاٹ لے، وہ سر کاٹنے کے لیے لپکا مگر جرت نہ ہوئی۔ پھر سنان نے دانت پیس کر کہا اللہ تیرے ہاتھ شل کر ڈالے، پھر جوش سے اترا اور آپ کو یعنی کہ آپ کا سر قلم کر دیا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے اوپر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور کروڑوں لعنتیں ہوں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو قتل کے بعد دیکھا گیا کہ آپ کے جسم پر نیزے کے 33 اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے، یعنی اتنے انہوں نے حملے کیے آپ کے اوپر۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ آپ کی فوج کے 72 آدمی مارے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 آدمی مارے گئے اور کوفی فوج کے 88 مقتول ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پامال لاشیں دیکھیں، جب حضرت زینب نے دیکھیں لاشیں تو ان سے رہا نہیں گیا، تو دوسرے دن عمر بن سعد نے میدان جنگ سے کوچ کیا اور اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو ساتھ لے کر جب وہ کوفے روانہ ہوا تو پھر روایت کرتا ہے کہ ان عورتوں نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لڑکوں اور عزیزوں کی پامال لاشیں دیکھیں تو پھر اپنے آپ کے اوپر وہ ضبط نہ کر سکیں۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر کے جو ان کے لاشیں تھے ان کے ساتھیوں کے، ان کے اوپر نعوذ باللہ گھوڑے دوڑائے، یہ روایتوں میں ملتا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو پھر فریاد کی صدائیں بلند ہونے لگیں اور انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پہ آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام ہو، یہ دیکھ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، تمام جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، تیری بیٹیاں قیدی ہیں، تیری اولاد مقتول ہے، اور ان کے اوپر ہوا جو ہے وہ خاک ڈال رہی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشیں جو ہیں ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے
اور مٹی ان کے اوپر پڑی ہے ان کے ساتھیوں کی، تو پھر خاندان نبوی کی جو عورتیں ہیں ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی اور ہاتھ اٹھائے کہ اے نبی آپ کی امت دیکھیں کیا کر رہی ہے۔ پھر کیا عالم ہوگا میرے ناظرین، اس وقت اتنا ظلم وہاں پہ ہوا ہے کہ بندہ ذکر کرتے ہوئے بھی اس کا جسم کانپتا ہے۔ وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے بچوں پر رحم نہیں کیا، عورتوں پہ رحم نہیں کیا، تو یزید پہ لعنت بے شمار ہی کرنی چاہیے۔ پھر راوی کہتا ہے کہ اس ملعون نے شمر نے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مقتولین تھے 72 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، ان کے سروں کو قلم کیا اور قلم کر کے پھر یہ شمر جو ہے اس نے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لے گیا۔ اور یہ بھی ہے کہ لاشوں کی بے حرمتی کی ہے، گھوڑے دوڑائے ہیں اس نے لاشوں کے اوپر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے اوپر۔ ناظرین یہ بہت یعنی کہ کربلا کے اندر بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے خاندان اہل بیت کو اور مقامات عطا فرمائے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر۔ ہم نے ان کی اس واقعے سے سبق سیکھنا ہے کہ ہم نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، ان کو یہی خبر تھی کہ یہ فاسق فاجر ہے اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے، تو آپ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر وہ ڈٹ گئے اس بات پر اور پھر اپنی قربانی دے دی، اپنے خاندان کی قربانی دے دی۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے واقعہ کہ ہمیں حق کے اوپر اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہم اس سے دریغ نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں ضرور یاد رکھنا اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔